آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزارتی ہو، ایسا کوئی ہمارا دن ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان تو ایسی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کریں اور پھر بھی اپنے آپ کو تھکائیں۔ آج ہم تھکاوٹ کی وجہ سے رمضان کے پہلے عشرے میں کیا چند ہی دنوں میں ہم اپنی عبادتوں میں کمی کر دیں۔ اے مسلمانوں، یہ غفلت کی چادر ہٹا دو، یاد رکھو کہ یہ تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے زندگی میں مشکل سے مشکل بڑا سخت کام کوئی کیا ہو، اس کو اپنے دماغ میں لے کر آئیں، لیکن کیا اس کی مشقت اب تک باقی ہے؟ نہیں ہے، مشقت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین راحت و سکون عطا فرماتا ہے، بلکہ اگر آرام دہ نیند چاہیے تو اس کے لیے بندے کا تھکا ہونا ضروری ہے، ورنہ تو اس کو نیند نہیں آتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کی عبادتوں کو دیکھتے تو آپ کی عبادتوں میں بھی ذوق و شوق پیدا ہوتا۔ حضرت سیدنا حمزہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے تو مسجد کے دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی دیکھی، رسی بندھی ہوئی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ رسی کس نے باندھی ہے، یہ کس کے لیے باندھی گئی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ حضرت زینب کے لیے رسی باندھی گئی ہے اور انہوں نے خود باندھی ہے۔ اور بعض روایتوں میں حضرت زینب کی بہن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہا کہا گیا یا رسول اللہ انہوں نے باندھی ہے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ رسی اس لیے باندھی ہے کہ جب یہ کھڑے کھڑے نماز پڑھتے ہوئے تھک جاتی ہیں تو اس رسی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کر کھڑا کر لیتی ہیں اور اللہ کی عبادت ساری رات کیا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صحابہ کا انداز ہے کہ تھک جائیں تو پھر یہ نہیں کہ چلو نفل ہے بیٹھ کر ہی پڑھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ کر کھڑا کیا کرتے، پوری رات کھڑے کھڑے اللہ کی عبادت کرتے۔ دوسری طرف منافقین کا انداز دیکھیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافقین کے بارے میں رب نے کہا یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ امام رکوع میں جائے گا پھر آ کر جو ہے وہ بعض لوگ شامل ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، منافقین کی علامتیں ہیں یہ۔ اللہ والوں کی علامتیں تو یہ ہیں کہ تھک بھی جائیں تو رسیوں سے اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں اور پوری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ ایسا انداز ہمارے اندر کب آئے گا؟ ہمارے اندر شوق عبادت ایسا کب پیدا ہوگا؟ ہم کب اس طرف آگے بڑھیں گے؟ حالانکہ صحابہ تو وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، وہ قطعی جنتی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جنتی ہوتے ہوئے بھی ان کی عبادت کا حال یہ ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک تو ہم عبادت نہ کریں اور دوسرا کریں بھی تو پھر اپنے اندر ہی فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے تو یہ عبادت کر لی، میں نے تو اتنا پڑھ لیا، میں نے تو اتنی عبادت کر لی۔ اب اس بات کی گارنٹی اگرچہ نہ ہو کہ وہ قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ تو اے میرے مسلمان بھائیو، یہ رمضان پکار کر ہمیں کہتا ہے کہ صحابہ جیسا ذوق عبادت پیدا کرو۔ یہ رمضان کا تقاضا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جیسا اللہ توفیق دے تو عبادت کا شوق پیدا کرو۔ اور پھر جب کبھی بھی تھکاوٹ کا احساس ہونا، میں بعض اوقات کہا کرتا ہوں، جب کبھی عبادت میں تھکاوٹ کا احساس ہو، جب کبھی روزہ نہ رکھنے کا دل چاہے کہ آج بڑی طبیعت صحیح نہیں ہے، آج میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں، اپنے رب کے قرآن کی طرف آ جاؤ۔ میرے رب نے پہلے ہی اعلان کر دیا ایام معدودات، اے مسلمانوں صرف گنتی کے دن ہیں، چند ہی دن ہیں۔ ایام معدودات، اے مسلمانوں صرف گنتی کے دن تم نے مشقت اٹھانی ہے روزوں کی، فرض روزوں کی، گنتی کے دن ہیں، چند دن ہیں اور اس پر انعامات و احسانات کی بارشیں بے بہا ہیں، بے شمار ہیں۔ تو جب کبھی تھکاوٹ کا احساس ہو تراویح میں، نماز میں، فجر میں، تلاوت میں، اپنے دل میں یہ گمان کر لیا کریں، سوچ لیا کریں کہ یار یہ وقت گزر ہی جانا ہے،
یہ وقت گزر ہی جانا ہے، اور اپنے آپ کو تھکائیں اللہ کی عبادت کے اندر، اور اللہ سے اس کی توفیق بھی مانگا کریں۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہمارا